اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو ہمیں قرآن کا جو انداز تخاطب ہے وہ بعض جگہوں پر اتنا جلال بھرا ہے۔ ایک بیٹے نے رات کو میسج کیا کہ ہم ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ وہ یہ چیزیں دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ اگر وہ قیامت کا منظر جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ اس کو پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کا جو انداز تخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال تمہیں دی جا رہی ہے، اس کو سنو، فاستمعوا لہ، غور سے اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا طرز تخاطب ہے، اس میں جلال دیکھیے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پیدا کرنا تو درکنار رہا، مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے وہ بھی نہیں لے سکتے۔ آگے چل کے اللہ فرما رہا ہے مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اس جملے پر جتنا غور کریں نا، مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ مجھ سے اور آپ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ لقوی عزیز، قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ تو قرآن پھر بیان کرتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا، انہیں تو حکم دیا گیا تھا صرف ایک اللہ کی مخلصہ خالصتاً، اس ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا کہ یہ دین قیم ہے، یہ جو ملت ابراہیمی ہے یہ ہر باطل سے دور، حنیفہ کا معنی ہر باطل سے دور۔ اور پھر کیا کہا قرآن نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ کہوں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کا سب اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہے، جو تنہا میرا نہیں، عالمین کا پالنے والا ہے، پورے جہان کا پالنے والا ہے، یہ جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو حدیث ہے آج کی 7999 اور 8000، یہ دونوں حدیثیں متصلاً امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اسے روایت کیا۔ مزہ لیجیے اس بات کا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رب سے روایت کیا۔ رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے انا خیر الشرکاء، میں سب شرکاء سے بہتر ہوں، انا خیر الشرکاء، یہ جتنے بھی تم نے شریک بنائے ہوئے نا میں ان سب سے بہتر ہوں۔ فمن عمل عملا فاشرک فیہ غیری فانا بریء منہ، تو جس نے کوئی بھی نیکی کا کام میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے کیا، فرمایا فانا بریء منہ، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، وہو للذی اشرک، اور اس نے شرک کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے، اور اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے میری ذات کے لیے کرنا ہے، میری رضا کے لیے کرنا ہے، میرے لیے کرنا ہے، اگر میرے غیر کے لیے کیا تو میں اس سے بری ہوں، یہی تو شرک ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ حدیث کئی بار پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتہ ہے جہنم کن 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی؟ ان میں ایک
قاری قرآن ہوگا، ایک زکوٰۃ دینے والا ہوگا، ایک جہاد کرنے والا ہوگا۔ قاری قرآن کو لایا جائے گا اور اس سے وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، فرمایا میرے لیے نہیں پڑھا، اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا۔ ایک اور لایا جائے گا جس نے صدقہ اور خیرات بہت کیا تھا، جو دوسرا آدمی ہے، وہ کہے گا میں نے اتنا مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا میرے لیے نہیں کیا، جن لوگوں کے لیے کیا تھا ان سے بدلہ لو، تو نے تو اس لیے خرچہ کیا تھا، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا ہاتھ کا کھلا ہے، ہر آنے جانے والے کو دیتا، میرے لیے نہیں کیا۔ ایک مقتول وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، فرمایا نہیں میرے لیے نہیں کی، تو نے اس لیے اپنے آپ کو قربان کیا، لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے، تو جاؤ لوگوں سے بدلہ لو۔ ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ تینوں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ایک جہاد میں شہید ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مال خرچ کر رہا ہے اور ایک قرآن کریم کی قرأت کر رہا ہے، لیکن ان تینوں کا مقصود اور مطلوب لوگوں کی داد وصول کرنا ہے، لوگوں میں بلے بلے کرنا ہے، لوگوں سے داد و دہش وصول کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، کیا ریاکاری کے لیے بھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم نے جمعہ میں حدیث پڑھی تھی، یاد ہے کہ فرمایا چونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ ہلکی طرح سے تم میں شرک آئے گا جب تم عمل کسی کے لیے کرو، جب تم عمل کسی کے لیے کرو گے، ریاکاری کے لیے کرو گے، نام و نمود کے لیے کرو گے، شہرت کے لیے کرو گے، تو اللہ سے یہ دعا کریں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، اللہ ہمیں دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، اور خالص اپنی رضا کے لیے اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں ہم یہ چاہتے جی ہماری تعریف ہو، اور جب تعریف کرنے والا ہماری تعریف کرتے کرتے کوئی چیز چھوڑ جاتا ہم کہتے ہیں یہ بھی بتا، میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہی تو معاملہ ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، زندگی میں انسان کو کوئی ایسا نیکی کا کام ضرور کرنا چاہیے، ایسا نیکی کا رستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے جس کا صرف اسے اور اس کے مالک رب تعالی عز و جل کو علم ہو۔ یہ سارے کام تو ہم پر فرض ہیں، یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا کام ہونا چاہیے جس کا صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہو، جس میں ریاکاری بالکل بھی نہ ہو، کہ وہ صرف آپ کو اور آپ کے رب کو اس کا علم ہو۔ ایک ایسا کام ضرور زندگی میں کرتے رہنا چاہیے، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام عبادات، تمام نیکی کے کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ چونٹی کی چال سے بھی خفیف ترین طریقے سے یہ تم میں آ جائے گا۔ اور چونٹی کتنی ہلکی چلتی ہے، کتنی سستی سے چلتی ہے، اس کی چال سے بھی زیادہ ہلکی طرح سے آئے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب کہاں یہ معاملہ ہو جائے۔ سورہ حجرات میں اسی کے بارے کہا گیا تھا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں کسی بھی بنا پر، وہاں تو ایک اور معاملہ کہ رسول اللہ علیہ السلام سے تمہاری آواز اونچی ہوئی، تو تمہارے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو کہ ہماری نیکیاں ایسے ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں وہ پھر قیامت کے دن کی مفلسی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی رضا خوشنودی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔